باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عربی میں عبارت یا تو مفرد ہوتی ہے، جب وہ مفرد یعنی ایک لفظ پہ مشتمل ہو تو وہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل یا حرف ہوتا ہے، یا پھر مرکب کی شکل میں ہوتی ہے تو 6 قسم کے مرکبات ہوتے ہیں، اور کبھی جملے کی شکل میں ہوتی ہے تو پھر اس کی دو بڑی وجہ ہیں، یا تو جملہ خبریہ ہوتا ہے، اس میں بھی پھر دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعل، یا پھر خبریہ کی بجائے انشائیہ ہوتا ہے، اور انشائیہ ہو تو اس کی اپنی 10 اقسام ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ ہم نے کہا جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ اس کے علاوہ اگر جملہ اسمیہ میں کچھ آ رہا ہے اس سب کو کہیں گے متعلق کی خبر، اور جملہ فعلیہ آ رہا ہو تو اس کے کیا حصے ہوتے ہیں؟ اس کے لازمی حصے ہیں فعل اور فاعل۔ فعل اور فاعل کے علاوہ اگر جملے میں کوئی چیز آ رہی ہو تو وہ یا تو مفعول ہوتا ہے یا پھر متعلق کے فعل ہوتا ہے۔ جملہ جو ہے دو قسم کے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور اس کے ساتھ 6 جوڑیاں یا 6 مرکبات۔ پہلی جوڑی یا پہلا مرکب ہے اسے کہتے ہیں مرکب جاری، اس جیسے فعل کتابی، اس میں 2 اسم ہوتے ہیں، ایک کو جار دوسرے کو مجرور کہتے ہیں۔ دوسری جوڑی یا دوسرا مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی، جیسے کتاب کریم، اس میں پہلے اسم کو موصوف اور دوسرے کو صفت، یا پھر جو ہے نعت اور منعوت، موصوف اور صفت کو کہتے ہیں۔ تیسری جوڑی مثلا مرکب اضافی، مثال اس کی ہے کتاب اللہ، پہلے اسم کو کہیں گے مضاف دوسرے کو مضاف۔ چوتھی جوڑی کیا ہوتی ہے؟ مرکب اشاری، جیسے حاذا کتابو، اس میں حاذا جو ہے وہ مشار اور الکتابو مشار الیہ کہلاتا ہے۔ پانچویں جوڑی ہوتی ہے مرکب عطفی، اس کی مثال ہے جیسے کتاب و قلم، اس میں حروف عطف کے ذریعے 2 اسم جڑتے ہیں، جو پہلا اسم ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں عطف، اور دوسرے اسم کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اور جوڑنے والے کو کہتے ہیں حرف عطف۔ چھٹی جوڑی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرکب عددی، جیسے اشرق و کب، اس میں پہلا جو ہوتا ہے وہ عدد ہوتا ہے، گنتی ہوتی ہے، اور دوسرا معدود جس کو گنا جاتا ہے۔ تو یہ 6 جوڑیاں اور جو ہے 2 قسم کے جملے جو ہے وہ ہمارے دائرہ میں آتے ہیں۔ تو جملے کی 4 اقسام ان کو پکا کر لیجئے، یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے اللہ غفور، دونوں اسم جو ہے مرفوع یعنی رفع کی حالت میں ہوتے، پیش والے ہوتے، جیسے دیکھیں اللہ مرفوع پیش والا، غفور اس کی خبر پیش والی۔ یا پھر انا کے ساتھ جملہ آ جاتا ہے، جب جملہ اسمیہ میں انا داخل ہوتا ہے تو اس میں تبدیلی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ غفور۔ اب پہلا اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ منصوب یعنی نصب زبر کی حالت میں ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ مرفوع یعنی پیش کی حالت میں۔ اس میں یہ جو پہلا اسم ہے اس کو کہیں گے اسم و انا، اور دوسرے کو کہیں گے خبر و انا۔ اسم و انا ہمیشہ منصوب اور خبر و انا جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تیسری قسم کا جملہ ہے کانا کے ساتھ آنے والا، جیسے کان اللہ غفورا، اس میں غور کریں، یہ جو پہلا اسم ہے یہ رفع مرفوع ہے پیش کی حالت میں، دوسرا منصوب ہے یعنی نصب زبر کی حالت میں۔ پہلے کو کہیں گے کانا کا اسم، دوسرے کو کہیں گے کانا کی خبر۔ اسم و کانا مرفوع، خبر و کانا منصوب ہوتی ہے۔ چوتھی قسم کا جملہ تھا جملہ فعلیہ، جیسے خلق اللہ الارض، اس میں دیکھیں اس میں جلالہ اللہ مرفوع، یہ کیا؟ فاعل کی نشانی ہے، اور ارض جو ہے وہ منصوب
زبر کیا یہ مفعول کی نشان. جملہ فعلیہ میں پہلا اسم جو ہے جس پہ پیش ہو وہ فاعل ہوتا ہے، اور وہ اسم جو فعل کے بعد آ رہا ہو اگر وہ نصب والا ہے تو وہ جو ہے مفعول یا مفعول بھی ہی ہوتا ہے. تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج کا سبق اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہم نے اب تک جتنے افعال سیکھے ہیں وہ یا تو ثلاثی مجرد یا جو ہے رباعی کے ہیں. ثلاثی مجرد میں پھر ہم نے سیکھا صحیح افعال، پھر ہم نے دیکھا اس میں جو ہے حمزہ والے، یکساں حروف والے اور ناقص. پھر ہم نے دیکھا اس کی ایک اور قسم ہوتی ہے مزید فی، اس میں بھی اسی طرح صحیح ہوتے ہیں، حمزہ والے ہوتے ہیں، یکساں حروف والے اور ناقص ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں. آج ہم ایک تیسری قسم کا فعل پڑھنے جا رہے ہیں جس کا آپ نے اکثر سنا ہوگا، افعال ناقصہ. افعال کو بنیادی طور پر ایک اور کیٹیگری بھی کی جاتی ہے تامہ اور ناقصہ. تامہ کیا ہے؟ وہ افعال ہیں جو اگر لازم ہوں تو صرف فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے پوری بات یا مرکب یا جملہ بن جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں افعال تامہ، جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر پوری بات. اور اگر معتدی ہوں تو پھر کیا ہے، یہ فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جو ہے مرکب بن جاتے ہیں. جیسے دربا زید فرسا، زید نے گھوڑے کو مارا. اب مارنے والا فاعل زید اور مفعول، تو یہ کیا ہے، یہ جملہ تام ہے. جملہ تام کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو لازمی ہوں گے تو ان کو صرف فاعل چاہیے، متعدی ہوں گے تو ان کو فاعل کے ساتھ ایک مفعول بھی چاہیے. یہ عام قسم کے جملے ہیں جن کو ہم تام جملہ یا تام کلام تام کہتے ہیں، یعنی مکمل بات جملہ. اس کے علاوہ ایک افعال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں افعال ناقصہ. ہے تو یہ بھی لازم لیکن فاعل پر تمام نہیں ہوتے، یعنی ان سے فاعل کو ملانے سے بات نہیں ہوتی بلکہ اس فاعل کے متعلق جو ہے کسی صفت کے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. افعال ناقصہ خاص قسم کے ہیں جن کو فاعل کے ساتھ حالانکہ لازم ہے لیکن فاعل اگر ملا دیں تب بھی بات نہیں ہوتی. مثلا کانا ایک افعال ناقصہ میں سے ہے. اگر کہہ دیں کانا زیدن، زید تھا، بات پوری سمجھ نہیں آئی. زید کیا تھا؟ عالم تھا، جاہل تھا، چور تھا، صحیح تھا، مسلم تھا، کافر تھا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب اس میں کسی چیز کی کمی ہے. تو یہ افعال ناقصہ وہ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے جس میں کچھ کمی ہوتی ہے. جیسے سارا زیدن، زید ہو گیا. اب کیا ہو گیا کچھ پتہ نہیں. سارا جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے، پوری بات نہیں ہوتی. تو اس کو کیا کرتے ہیں، جب یوں کہا جائے گا سارا زید غنی، زید غنی ہو گیا، سخی ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو پھر بات پوری سمجھ آئے گی. تو یہ ایک بات پوری. تو آئیے افعال ناقصہ جو ہیں یہ اصل میں معطل اللام یعنی وہ لفظ کے حساب سے ناقص ہیں کہ ان کا آخری حرف لام جو ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے. یعنی لفظ کے حساب سے تو یہ ناقص افعال میں آتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں حروف علت، لیکن معنی کے لحاظ سے بھی یہ ناقص ہیں. یعنی افعال ناقصہ وہ ہیں جن میں لفظ کے حساب سے بھی ناقص ہیں اور معنی کے حساب سے بھی ناقص ہیں، کہ جب تک کوئی صفت ان کے ساتھ نہ لائیں ان کے معنی کلیئر نہیں ہوتے. جیسے ہم نے دیکھا تھا سارا زیدن سے بات سمجھ نہیں آئی، سارا زیدن غنیون سے بات پوری سمجھ آئی. تو پہلی بات تو یہ ہے فعل ناقص لفظی اور معنوی دونوں لحاظ سے ناقص ہوتا ہے. وہ جو ہم نے پہلے ناقص پڑھے تھے نا، مثال، اجوف اور جو ہے ناقص، وہ تھے کمزور حرف جن میں آ جائے لیکن وہ اپنے پورے معنی دے رہے تھے. دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی، وعدہ وعدہ اس نے وعدہ کیا، وہ پورے بات سمجھا رہے. یہ پوری بات نہیں سمجھتے. ان کے معنی میں بھی نقص ہے، ان کے لفظ میں بھی نقص ہے ناقص یعنی علت، اور معنی میں بھی ہے. یہ جو ہے ان کی صحیح ڈیفینیشن. تو فعل ناقص کے فاعل کو، اب یہ بہت کام کی بات ہے، فعل ناقص کے فاعل کو اس کا اسم کہتے ہیں اور اس کی صفت کو اس کی خبر کہتے ہیں.
افعال میں یہ چیز نہیں تھی کہ فعل کے بعد آنے والے اسم کو جو ہے اس کا فعل کا جو ہے وہ اسم یا خبر کو جو ہے اس کی خبر کہتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ میں تھی بات کہ جملہ اسمیہ میں جو ہے پہلے اسم کو جو ہے اسم اور یا جو ہے مبتدا اور دوسرے کو اس کی خبر کہتے ہیں. جملہ فعلیہ میں یہ بات چیز نہیں تھی. اس میں تو ہم کہتے تھے فاعل اور مفعول. تو لہٰذا فعل ناقص کے فاعل کو اس کا اسم اور صفت کو اس کی خبر کہتے ہیں. فعل ناقص کا اسم جو ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے حالت نصبی میں ہوتی ہے. یہ دوسری اہم بات. آج کے سبق میں بہت سی اہم باتیں آپ کو یا تو بھولی بسری یاد آ جائیں گی یا شاید آپ کو پتہ ہوں, اور جن کو نہیں پتہ ہے تو کائنڈلی ان کو نوٹ کر لیں, یا جب گروپ میں پی ڈی ایف آئے تو اس سے جو ہے دیکھ کے اپنے نوٹس بنا لیں, یا جو ہے وہ جب ریکارڈنگ آئے گی اس سے جو ہے کوشش کیجیے اپنے نوٹس بنائیں. آج کے یہ اسباق کی اسپیشل خاص طور سے اہم ہے کہ ان پہ بڑی توجہ کی گئی ہے. جیسے کانا خالد شجاع, خالد بہادر تھا. اب اس میں کانا جو ہے یہ ناقص فعل ہے. اگر اس کے ساتھ صرف خالد آتا تو یہ بات پوری نہیں تھی. ایک صفت لائے گی خالد کی. اب یہ جو پہلا اسم ہے خالد, یہ کیا ہے, اس کا اسم کانا کہلائے گا. اور شجاعن جو صفت آ رہی ہے, خبر آ رہی ہے, اصل میں یہ کیا ہے, یہ اس کی خبر ہے, یہ رفع. تو کانا کا اسم رفع کی حالت میں, پیش والی حالت میں ہوتا ہے. خبر جو ہے منصوب یعنی زبر کی حالت میں, نصب کی حالت میں ہوتی ہے. آپ نے پڑھے ہوں گے انا اور اخوات انا. انا اور اخوات انا کون کون سے ہیں, اگر کوئی جلدی سے بتا سکے. یہ 6 ہیں. سر لکن لیتا لعل. یہ 6 ہیں. انا انا کا انا, لیتا لکنا لعل. ان کو نواسخ کہتے ہیں. نواسخ کیا ہوتے ہیں, جو کسی مضارع فعل کے شروع میں آ جائیں تو ان کی حالت پہ جو ہے نصب دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں اخوات و انا میں کیا کیا آتا ہے, انا, انا, کا انا, یہ تینوں ان پہ ہے. انا, کا انا اور انا, اس میں نون آتا ہے. اور 3 جو ہے لام سے شروع ہوتے ہیں, لیتا, لکنا اور لالا. ان کو اسی ترتیب سے یاد کرنا آسان ہوتا ہے. انا زبر اوپر لے جائیں, انا کاف لگاتے کان, آگے لام سے شروع کریں, لیتا, لکنا اور لالا. مگر ان کا عمل جو ہے فعل ناقص کے برعکس ہوتا ہے. کیا, یہ انا جو ہے مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع یعنی پیش دیتا ہے. افعال ناقصہ کا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے, خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. انا اور اخوات و انا اس کے الٹ کام کرتے ہیں. ان کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے, خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. مثلا جملہ اسمیہ الرجل حاضر, یہ مبتدا ہو گیا, یہ جو ہے اس کی خبر ہوگی. پہلا اسم ہو گیا, دوسرا خبر ہوگی. پہلا معرفہ ہو گیا, دوسرا نکرہ ہو گیا, لہذا جملہ بن گیا. اب کانا جب اس میں داخل کیا تو یہ کیا ہو گیا, کان الرجل حاضرا. پہلا اسم جو ہے وہ تو مرفوع رہا, دوسرا جو ہے منصوب ہو گیا. جب اسی جملے پہ الرجل حاضر پہ انا داخل کیا تو یہ بنا ان الرجل حاضر, یعنی خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی انا کی وجہ سے. کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے, انا کی خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے. یہ ایک دوسرے کے لوٹ. اگر میں کہوں الرجل حاضر, اس کا تسنیہ بنائے تو آپ میں سے کوئی تسنیہ بنا سکتا ہے؟ الرجل حاضر کیا ہوگا تسنیہ؟ الرجلان حاضران. حاضرین. آپ نے صحیح کہا, الرجلان حاضران. اب میں کہتا ہوں اس میں کانا داخل کریں تو کیا ہوگا؟ کانا الرجلان لینی سر, اور حاضرین کانا داخل ہونے سے پہلا اسم
رفع کی حالت میں رہتا ہے رجلان یا نصب کی حاضرین، حالت میں جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کان الرجلانی، کیونکہ رجلانی جو ہے یہ رفع کی حالت ہے، حاضرانی نہیں ہوگا، حاضرینی ہو جائے گا، یہ بدلے گا۔ اگر اسی یہ جو الرجلان حاضرانے پہ انا داخل کریں تو اب کیا ہوگا؟ انا رجلین حاضران، آپ نے درست کہا، یہ ہے، دیکھیں الرجلانی حاضرانی تھا، کانا داخل ہونے سے ان میں کیا ہوا؟ کان الرجلان حاضرین ہے، اور جب انا داخل کیا تو اس کے الٹ ہوا، ان الرجلین حاضرانی۔ اب میں کہتا ہوں اس کی جمع بنا دے، الرجل حاضر، یہ کیا ہے؟ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ رجال، الرجال الرجال، حاضرین، حاضرین کیسے ہوگا؟ حاضرین یا تو نصب ہے یا جر ہے۔ حاضرون، نہیں، حاضرون بھی ہو سکتے ہیں سر، اور وہ واحد آئے گا نا مؤنث والا، حاضرہ۔ مؤنث یہاں پہ کہاں سے آ جائے گا؟ فعل تو آ ہی نہیں رہا، فعل آئے گا تو مؤنث فعل لاتے ہیں، یہ تو دونوں اسم ہے۔ تو پھر حاضرون ہوگا پھر۔ الرجال حاضرون، اگر یہ جمع ہے تو کانا داخل کریں، کان الرجال حاضرین، اور انا داخل کریں، اس کے الٹ ہو جائے گا، الرجال حاضرون پیش کے ساتھ، ان کیا لاؤں؟ ان الرجال، آئیے دیکھتے ہیں۔ الرجال حاضرون، سیدھا سادہ جملہ تھا، کان آیا، کان الرجال پہلا اسم رفع رہا، حاضرین نصب ہو گیا۔ جب اس میں انا لائے، ان الرجال، رجالو جو ہے رجالہ ہو گیا نصب کی حالت، اور جو ہے حاضرون جو ہے وہ نصب رفع کی حالت میں رہا۔ اب آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں، مؤنث ہے امہات حاضرات، جب اس میں کانت داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کانت الامہات رفع رہے گا، حاضرات نصب ہو جائے گا، اور جب انا داخل کریں گے ان الامہات ہمواتی حاضرات ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، کانا کی وجہ سے پہلا جو ہے وہ رفع کی حالت میں، دوسرا نصب کی حالت، انا کی وجہ سے پہلا نصب کی حالت میں، دوسرا رفع کی حالت۔ اب آ جائیں افعال ناقصہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ کانا، اس کے معنی تھا، ہوا اور ہے۔ اصبح، صبح کے وقت ہوا یا ہو گیا یا ہوا۔ ابدھا، چاشت کے وقت ہوا یا ہوا۔ باتا، یہ رات میں ہوا یا ہوا۔ ما زالا، ہمیشہ ہوا یا رہا۔ ما فاتیا یا ما فتح بھی آتا ہے، یعنی ہمیشہ رہا۔ ما داما، جب تک رہا۔ سارا، ہوا۔ امسا، شام کے وقت ہوا یا ہوا۔ دلہ، دن میں ہوا یا ہوا۔ داما، ہمیشہ ہوا یا رہا۔ ما برہا، ہمیشہ رہا۔ ما انفقا، ہمیشہ رہا۔ لیسا، نہیں ہوا۔ کتنے ہیں یہ؟ 14 ہیں۔ اصل میں تو یہ 14 ہی ہے، بعض کتابوں میں انہیں 13 لکھا گیا، بعض میں 17 لکھا گیا، بعض میں اور بھی زیادہ لکھا گیا، بعض میں 15۔ اصل میں یہ 14 ہے۔ یہ سب کے سب جو ہے یہ ماضی کے ہیں۔ ان میں لیسا جو ہے یہ ماضی کا ہے، مگر اس کا استعمال زیادہ تر زمانہ حال میں ہوتا ہے۔ ان کے اندر یہ جو تیسرے سے 7ویں تک ہیں، تیسرا کون سا ہے؟ جیسے لیس الولد کاذب، لڑکا جھوٹا نہیں ہے۔ اچھا، تیسرے سے اس میں ولد کاذب، یعنی پہلا اسم جو ہے اسمو لیسا ہوا، دوسرا جو ہے وہ خبر و کانا ہو گیا، تو اسم کیا ہوگا؟ رفع کی حالت میں، خبر کیا ہوگی؟ نصب کی حالت۔ اس میں دیکھیں ادا، یہ تیسرا ہے۔ باتا، ما زالا، ما فاتحہ، ما داما، یہ جو ہیں تیسرے سے لے کے باتا بھی
یعنی باتا بھی شامل ہے اس میں. 1 2 3 4 5، یہ جو 5 ہے نا، یہ 5 کے 5 یہ 2 معنی دیتے ہیں. کبھی تو ان کے یہی معنی ہوتے ہیں جو ان کے سامنے لکھے ہیں، جیسے چاہت کے وقت ہوا، رات کو ہوا، ہمیشہ ہوا، یا جو ہے اب تک رہا. اور کبھی یہ سارا کی طرح جو ہے ترجمہ کرتے ہیں، ہوا کے معنی صرف دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. مادامہ اور لیسا کے سوا تمام افعال ناقصہ سے مضارع بھی بن سکتا ہے، اور شروع کے 8 افعال فعلوں سے امر و نہی بھی بنتا ہے. لیسا کی گردان اس طرح ہے: لیسا، لیسا، لیسو. مؤنث کے لیے لیست، لیستا، لسنا. سامنے والے کے لیے لستا، لستما، لستم. مؤنث کے لیے لستی، لستما، لستم نا، اور لستو، لسنا. یہ اس کی گردان ہے. اس کے اندر جو ہے مضارع کی گردان نہیں ہوتی. ہاں استعمال مضارع کے لیے ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. داما کے تو تمام افعال مشتمل ہیں، مگر ما داما سے صرف ماضی کا استعمال ہوتا ہے. تمام افعال سے مراد ہے ماضی، مضارع، امر، تینوں. اس سے مضارع بہت کم آتا ہے. کانا یکونو کی گردان کالا یقولو کی طرح ہوتی ہے. کانا کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا. وہ اس کے بعد ہے کنتا، کنتو، ما کنتو، کنتا، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. اسی طرح سارا، یسیرو اور باتا یبیتو کی گردان با یبیو کی طرح ہوگی. با، با، بو. اسی طرح باعت، بیتا، بینا. اور اسی طرح پوری گردان کی طرح سارا یسیرو کی گردان ہوگی. اسبا اور یسبہو کی جو ہے اکرما جیسی ہوگی، جیسے اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمتا، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا. اور اسی طرح باقی. امسا اور یمسی اور ادا اور یدا کی جو ہے الکا یلکی کے پیٹرن پر ہوتی ہے. دلہ یدلو کی جو ہے فرا یفرو کی پیٹرن پہ ہوتی ہے. داما یدومو کی قالا یقولو جیسی ہوتی ہے. زالا یزولو کی خافا یخافو کے پیٹرن پہ ہوتی ہے. کانا سے زمانہ ماضی میں کسی اسم کا کوئی صف سے متصل ہونا سمجھا جاتا ہے، یعنی جڑی ہوتی ہے. ویسے کانا زید عالم، یعنی زید عالم تھا. اس میں پہلا اسم جو ہے کانا کا اسم رفع کی حالت میں، اور خبر جو ہے نصب کی حالت میں. یعنی زمانہ ماضی میں زید علم کی صفت سے جو ہے متصل تھا، یعنی اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یا وہ اس کا حائل تھا. مگر اللہ کے ساتھ زمانہ ماضی کی یا کسی زمانے کی قید نہیں ہوتی. یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے. جہاں بھی قرآن میں کانا یا کانا کا کوئی صیغہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آئے گا تو وہاں ہم ترجمہ ماضی کا نہیں کرتے، وہاں ہم حال کا کرتے ہیں. جیسے کان اللہ علیما، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے زید عالم تھا اللہ عالم تھا، توبہ نعوذ باللہ. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے. اب یہاں پہ یہ جو کانا کا ترجمہ ہے، تھا کی بجائے کیا ہے، وہ 2 معنی میں آتا ہے. یا تو تحسین، داد کے لیے آتا ہے، یا تاکید کے لیے آتا ہے. یا تو کلام کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے آتا ہے، یا تاکید کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے. یہ بڑا کا ترجمہ کانا دے رہا ہے یہاں پہ. افعال نمبر 3 سے 7 تک کے معنی میں کبھی تو ان وقتوں کے معنی ہوتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا، جو ان افعال میں پائے جاتے ہیں. یا پھر جیسے صبح، شام، چاہش، دن، رات کے معنی. اور جیسے اسبو حامد غنی، عابد صبح کے وقت غنی ہو گیا، رات کو فقیر تھا، صبح غنی ہوا. اسی طرح اس کا اسم جو ہے رفع کی حالت میں اور خبر نصب کی حالت میں. امسا خالد حزینہ، کیا ہوا؟ خالد شام کے وقت ازردہ، افسردہ ہو گیا. خالد خبر جو ہے اس کی، اور خبر جو ہے نصب، اسم جو ہے وہ رفع اور نصب کی حالت. کبھی سارا کی معنی ہونے کے معنی ہوتے ہیں. یعنی یہ جو 3 نمبر سے 7 نمبر تک تھے، ان کے 2 معنی ہوتے ہیں. یا تو ان کے معنی میں یہ صبح، شام، دن، رات جو اس کے مطابق ہوتا ہے وہ ترجمہ آتا ہے، یا پھر صرف ہونے کے معنی آتے ہیں سارا کی طرح. جیسے اسبا زید غنیًا،
زید غنی ہو گیا. اب دیکھیں صبح کا ترجمہ صبح نہیں کیا کہ غنی صبح کے وقت، وہ جو ہے زید جو ہے صبح کے وقت غنی ہو گیا. پیچھے ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا خالد جو ہے یا حامد غنی اسبا حامد، اسبا کا ہم نے کیا تھا صبح کے وقت ہو گیا. اب ہم وہی کر رہے ہیں، اسبا زید غنی، زید غنی ہو گیا. اس کا مطلب ہے افعال ناقصہ میں یہ جو 3 نمبر سے جو 7 تک ہیں، جن کے اندر صبح شام دوپہر چاش رات دن کا ذکر آتا ہے، ان کا ترجمہ 2 ہوتا ہے. ایک ترجمے میں اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو اس لفظ سے آ رہا ہے، جیسے اسبا کے لیے صبح، امسا کے لیے شام، اور ایک جو ہے ان کے الفاظ کے بغیر ترجمہ ہوا کے معنی میں لیا جاتا ہے. اسی طرح ادا، دلہ اور باتا کے معنی کیے جاتے ہیں. آگے دیکھیں نمبر 8، داما کو اکثر دعا کے موقع پر استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. مثلا داما ادو وہ کا مخزول، کیا تیرا دشمن ہمیشہ ذلیل رہے. اب داما جو ہے یہ تو ہے ماضی کا فعل، ماضی کے معنی دے، کیونکہ تمام کمزور افعال جو ہے وہ ماضی کے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا یہ مضارع کے معنی دے رہا ہے. تو نمبر 9 سے 12 تک اپنی خبر کے ساتھ استعمال ہمیشگی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے زالہ یہ 9 نمبر ہے، بریحہ یہ 10واں ہے، فتحہ یہ 11واں، انفقہ یہ 12. یہ جو 4 آتے ہیں یہ اپنی خبر کے ہمیشگی کے لیے آتے ہیں. جیسے ما زالہ زاہد ذکیہ، کیا زائد ہمیشہ تیز فہم رہا، ہمیشہ دائمی پن مستقل کے معنی اس میں آتے ہیں ان چاروں میں، زالہ، بریہ، فتح اور انفقہ میں. ان چاروں فعلوں میں ما نافیہ نفی کے معنی پیدا کرتا ہے. یہ بڑا مشکل سے سمجھ میں آنے والا پوائنٹ ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ. ما کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نفی. ایسے ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں ذہابہ زیدہ، زید گیا، ما ذہابہ زیدہ، زید نہیں گیا، اس کو کہتے ہیں ماء نافیہ. لیکن جب یہ ماء نافیہ جو ہے زالہ، بریہ، فتیہ، انفقہ ساتھ آتا ہے تو یہ معنی الٹ دیتا ہے. کیسے الٹ دیتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اس پر ماء نافیہ لگانے سے نفی کی نفی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اور قائم رہنا کے معنی پیدا ہوتے ہیں. زالہ کے معنی ہوتے ہیں زائل ہوا، یعنی وہ قائم نہ ہو رہا. یہی معنی ہے نا، زالہ وہ زائل ہوا یعنی وہ قائم نہیں رہا، ضائع ہو گیا. لیکن اگر اس کے ساتھ ماں لگا دیں تو اب کیا ہوگا؟ ما زالہ کے معنی ہوں گے. کیا معنی ہوں گے ما زالہ کے؟ جی مثبت قائم ہو گئے، رہا. معنی مثبت ہاں، ہو گئے. وہ زائل نہ ہوا کے معنی ختم ہو کے قائم کے معنی آ جائیں گے. اسی طرح ما برہا کے معنی ہے وہ برہ نہیں ہوا، ما لگانے سے جو ہے اس کے معنی چل جائیں گے. اس کے بعد ہے ما داما میں ما ظرفیہ ہے جس کے معنی ہے اب تک. ظرفیہ، ظرف کیا ہوتا ہے؟ زمانے کو ظاہر کرتے ہیں، وقت کو ظاہر کرتے ہیں، مکان کو ظاہر کرتے ہیں. ظرف زمان، ظرف مکان دونوں ظرف ہیں. جب تک، اس لیے ما داما کے قبل یا بعد میں ہمیشہ ایک جملے کی ضرورت ہوتی ہے. ما داما جب بھی آتا ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے کوئی ایک جملہ آئے گا تو تب جو ہے معنی آئیں گے. جیسے قامت تلامیزو ما دام الاستاذ، قام التلامیزو شاگرد کھڑا ہوا، ما داما اس تلک استاذو قائمن جب تک استاد کھڑا رہا. شاگرد کھڑے رہے جب تک کہ استاد کھڑا رہا. تلامیز سے تلامیزو جو ہے وہ جمع کے معنی میں آئے، شاگرد کھڑے رہے. اب اسے جو ہے دیکھیں اس میں کیا ہے، مادامہ کے بعد ایک جملہ آیا. اگر یہ جملہ نہ آئے تو اس کے معنی واضح نہیں ہوتے. فعلوں پر صرف ما لگانے سے یہ معنی پیدا کیے جا سکتے ہیں. جیسے قامت تلامیزو، شاگرد کھڑے رہے، ما کاما استاذ. اب جو ہے کاما استاذ سے پہلے ما لگا دیا، اب ما داما کی ضرورت نہیں رہی. یا اس کو یوں بھی لکھ سکتے، ما کامل استاذو، استاد کھڑا نہیں رہا، استاد جو ہے جب تک کھڑا رہا. قامت تلمیذو، استاد جب تک استاد کھڑا رہا شاگرد کھڑے رہے. کیوں؟ یہاں پہ یہ ما جو ہے وہ کیا ہے، اس کے معنی زائل کر رہا.
لیسا نفی کے لیے آتا ہے. لیس الولد عالم، کیا مطلب؟ لڑکا عالم نہیں ہے. اب یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. لیسا کا اسم مرفوع، خبر منصوب ہوگی. ٹھیک. لیسا کی خبر پر عموماً بھی لگا کر مجرور کر دیتے ہیں. لیس الولد بی عالم، لڑکا عالم نہیں ہے. معنی میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں فرق پڑ جاتا ہے لکھنے کے اندر. لیس الولد عالم، لیسا کی کیا معنی ہے؟ نہ ہونے کے یہاں پہ. لیکن جب ہم کہتے ہیں لیس الولد بی عالمین، تو لڑکا عالم نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات جو ہے بات زیادہ ہوتی ہے. تو آئیے چلتے ہیں سبق نمبر 38 کی طرف. الدرس الثامن والثلاثون افعال ناقصہ، یہ جو پیچھے ہم نے پڑھے تھے اسی کا یہ ایک جاری سبق ہے. پچھلے سبق میں ہم نے 14 افعال فعل ناقص پڑھے، دراصل وہی افعال ناقصہ ہیں. چند الفاظ اور ہیں جو ہیں تو افعال تامہ، یعنی ایسے افعال ہیں کہ اگر وہ لازم ہو تو فاعل کے ساتھ جو ہے جملہ بنا لیتے ہیں، اگر وہ جو ہے معتدی ہو تو فعل اور فاعل یا مفعول کے ساتھ بنا لیتے ہیں، اس میں فعل فاعل مفعول. لیکن کبھی کبھی وہ سارا کے معنی میں آتے ہیں. سارا ہو گیا، یہ پیچھے ہم نے دیکھا تھا سارا کے کیا معنی ہے، اور پھر 4 مثالیں ہم نے 5 مثالیں لی تھی کہ جس میں جو ہے وہ باتا اور اسبا امسا وغیرہ تھے ان کے. اس وقت وہ افعال ناقصہ بن جاتے ہیں، یعنی چند ایسے الفاظ ہیں جو ہیں تو افعال تامہ، لیکن جب وہ سارا کے معنی میں آتے ہیں تو اس وقت وہ افعال ناقصہ ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ 4 ہیں. آدا یعودو، اس کے معنی ہوتا ہے لوٹنا اور ہونا، یعنی جب یہ اپنے اصلی معنی میں آئیں گے تو اس کے معنی ہوں گے لوٹنا آدھا، لیکن جب یہ سارا کے معنی میں آئیں گے تو آدھا کے معنی ہے ہونا. اسی طرح تحولا یا تحولو، تحولا یہ جو ہے 4 حرفی ہے، ہم نے دیکھا تھا تو ربائی، اس کے معنی ہوتے ہیں پلٹ جانا، لیکن جب یہ آئے گا سارا کے معنی میں تو اس کے معنی ہو جائیں گے ہو جانا. تیسرا ہے ارتدا یا تدو، اس کے معنی ہوتا ہے پھر جانا، لیکن جب یہ سارا کے معنی میں آئے گا تو اس کے معنی ہو جائیں گے ہو جانا. چوتھا ہے استحالا یستحیلو، محال یا مشکل ہونا، اور جب یہ سارا کے معنی میں آئے گا تو بن جانا. یعنی ان کے 2 معنی ہوتے ہیں. ان کے سوا اور بھی کئی افعال فعل ناقص کے طور پر آتے ہیں، لیکن وہ خال استعمال ہوتے ہیں، جہاں آتے ہیں وہاں پہ ان کو سمجھ لیا جائے گا. ہر لفظ کے 2 معنی لکھے ہیں. پہلے لفظ کے معنی سے یہ کیا ہے؟ یہ تامہ ہے، اور دوسرے لفظ کے معنی سے یہ کیا ہے؟ ناقصہ ہے. یہ ان چاروں کے آپ دیکھ رہے ہیں 2 معنی لکھے ہوئے ہیں. پہلا جو ہے معنی کیا ہے؟ تامہ کے معنی، جہاں پہ یہ کسی فاعل کے ساتھ مل کر جملہ بنا لیتے ہیں، یا معتدی ہو تو مفعول کے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ بنا لیتے ہیں، تب یہ تامہ کے معنی میں ہوتے ہیں. اور جب یہ دوسرے معنی میں ہوتے ہیں جو ان کے آگے لکھے ہیں ہونا، ہو جانا، بن جانا، یہ کیا ہے؟ اس وقت جب یہ افعال ناقصہ کے طور پہ آتے ہیں. مثلا اب مثال سے سمجھتے ہیں. عادل خلیل من مکہ تا، خلیل مکہ سے لوٹا. اب یہاں پہ یہ آدھا جو ہے یہ تامہ کے معنی میں آیا ہے، یہ ناقصہ کے معنی میں آیا؟ تامہ، کیونکہ لوٹا. اب اسی کو دیکھیں، آدھا سے اگلا جملہ عادل خلیل حجہ، خلیل حجی ہو گیا. اب یہاں اس میں جو یہ آدھا ہے یہ کس معنی میں آ رہا ہے؟ کس کے ساتھ؟ ناقص، یعنی سارا کے معنی میں آیا. ایک اور جملہ دیں گے، تحول زید من المشرق الی المغرب، مطلب یہ ہے کہ زید مشرق سے مغرب کی طرف پھر گیا. تحولا پھر گیا مشرق سے مغرب تک. اب اسی جملے کو دیکھیں، تحول اللبن جبا، جبا یعنی دودھ پنیر بن گیا. اب اس میں یہ جو تحولہ ہے دوسرے جملے میں، یہ کیا ہے؟ تامہ ہے یا ناقصہ ہے؟ ناقصہ ہے دوسرے جملے میں. دوسرے جملے میں ناقصہ ہے.
اسی طرح دیکھیں ارتدا زید عن دین ہی، زید اپنے دین سے پھر گیا، یہ ارتدا کا لفظ آیا ہے، اب یہ تامہ ہے یا ناقصہ ہے؟ ناقصہ ہے. تام ہے، تام ہے. ناقصہ کیسے ہے بردر اقبال؟ اس میں ناقصہ ضروبان کی ہے کیا علامت آ رہی ہے؟ جملہ پھر پورا گیا. ہو گیا، پھر گیا کہ میں نہیں دے رہا ہے، ارتدا پھر جانا. اور اس کے مقابلے میں دیکھیں ارتدل اما بصیرہ، اندھا بینا ہو گیا، اب یہ تامہ ہے یا ناقصہ ہے؟ ناقصہ. یہ یہ ناقصہ ہے. ناقصہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ارتدا کے معنی پھرنے کے نہیں آئے، ہو گیا کہ معنی آ گئے. اسی طرح دیکھیں استحال الامر، کام مشکل ہو گیا. اب آپ بتائیے یہاں یہ تامہ ہے یا ناقصہ؟ سر ناقصہ ہے. ناقصہ ہو ہے. گیا. غور کر لیں. سر مشکل ہو گیا. اچھا دوسرا جملہ اس کا دیکھتے ہیں، استحالت الخمر خلا، اس دوسرے جملے میں جو ہے یہ کیا ہے؟ آیا کیا ناقصہ تامہ ہے یا ناقصہ ہے؟ تامہ، تامہ، جی برادر اقبال. تامہ سر. ناقصہ لگتا ہے، جیسے جب وہاں کا تھا یہ اس طرح کا ہے. یہ پہلے والے میں جو ہے تامہ ہے، دوسرے جملے میں کیا ہے؟ ناقص ہے. اب آئیے اس کا فرق دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ تامہ ہے یا یہ ناقص ہے. ایک تو ترجمے سے ہم نے سمجھا تھا، اب آئیں علامت پہ. عادل خلیل من مکہ، اب یہاں پہ یہ من کے اوپر جو ہے مکہ تا جو ہے زیر کی حالت میں آ رہا ہے، کیوں؟ حرف من کی وجہ سے، ورنہ الخلیل اور یہ اس کی خبر ہے، من مکہ تا خبر آ رہی ہے، یہ رفع کی حالت میں ہے، خبر رفع کی حالت میں ہوتی ہے. دوسرا دیکھیں عاد الخلیل حجہ، الخلیل آپ کہیں گے یہ تو اسم ہو گیا اور خبر جو ہے وہ نصب ہوگی، تو خبر رفع اور نصب کب ہوتی ہے؟ افعال ناقصہ میں ہوتی ہے. کان اللہ غفورا، یہ میں نے کہا تھا وہ چار جملے آپ کی روٹ ہیں، بیس ہیں عربی کو سمجھنے کی. افعال ناقصہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کا اسم جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ رفع خبر نصب ہوتی ہے. پہلے جملے میں دیکھیں الخلیل، آپ کہیں جی اچھا یہ جو ہے کیا ہے؟ آدھا جو فعل کے بعد آ رہا ہے الخلیل کیا ہے؟ یہ فاعل ہے رفع کی حالت میں، ٹھیک ہے. من مکتی، من مکتی آپ کہیں گے یہ جو ہے حالت جر میں آ رہا ہے، یہ تو مرکب پر کمپاؤنڈ آ رہا ہے، کمپاؤنڈ جو ہے ایز اے خبر آ رہا ہے. خبر جو ہے وہ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، مفرد بھی آ سکتا ہے، مرکب بھی آ سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی آتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ انشائیہ، کوئی چیز بھی آ سکتی ہے. تو پہلے جملے میں تو وہ جو ہے آدھا پورا کر رہا تھا، یہاں دوسرے جملے میں جو ہے حجہ جو ہے وہ خبر تو ہے ایک لفظ کی شکل میں، لیکن نصب کی حالت. دوسرے میں دیکھیں تحول زید من المشرق من المشرق الى المشرق، یہ تو پورا کا پورا کمپاؤنڈ جو ہے مرکب جاری ہو گیا، ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی مرکب جاری ہو جائے گا. تو یہ جو ہے خبر ہے، خبر جو ہے مرکب جاری آ سکتی ہے. اچھا دوسرے میں دیکھیں تحول اللبن الجبہ، لبن جو ہے یہ تو فاعل ہے کیونکہ فعل کے بعد آ رہا ہے رفع، فعل کے بعد اگر نصب آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہوتا ہے. یہ خبر ہی نہیں ہے، یہ مفعول بھی ہی ہے، تو لہٰذا ہم اسے کہیں گے ناقصہ کا اسم، ناقصہ کی خبر. اسی طرح ارتدا زید عن دینہ، عن دینہ مرکب جاری ہے اور مرکب جاری بطور خبر آ رہی ہے، لیکن ارتدا اما بصیرہ یہ کیا ہے؟ ناقصہ کی شرط پوری کر رہا ہے، کان اللہ غفورا، ارتدا اما بصیرہ. اس کے بعد دیکھیں استحالہ امر، استحالہ آپ کو پتہ ہے جملہ فعلیہ کے لازمی حصے دو ہوتے ہیں، فعل اور فاعل، مفعول ہو یا نہ ہو، خبر ہو یا نہ ہو. جملہ فعلیہ کیا ہے؟ فعل اور فاعل.
استحالہ یہ فعل ہو گیا، الامر یہ جو ہے اس کا فاعل ہو گیا، جملہ فعلیہ مکمل، جملہ فعلیہ تام ہو گیا۔ استحالت الخمر خلا، الخمر کان اللہ غفورا، الخمر خلا۔ فعل کے بعد اگر آپ کو اسم مرفوع اور اسم جو ہے وہ منصوب مل رہا ہے، پھر یہ جو ہے ناقصہ ہے۔ چلیے، کبھی کانا بھی تاما ہوتا ہے، بڑی بات، اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں موجود ہونا یا پایا جانا۔ کان اللہ لم یکن غیرہ، اب کیا ہوگا؟ اللہ موجود تھا اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ جملہ کے معنی دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اللہ ہے، یعنی اس زمانہ حال میں بھی اللہ ہے، یعنی اس وقت اللہ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، اور آنے والے زمانے میں بھی اللہ موجود رہیں گے۔ اللہ کے لیے تمام زمانے یکساں ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہیں کہ گزرا ہوا ماضی ہو گیا، موجودہ حال ہے، آنے والا مستقبل ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ اپنے آنے سے پہلے کا پتہ ہے، نہ ہمارے یہاں سے جانے کا ہمیں پتہ۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ماضی بھی چھپا ہوا ہے اور مستقبل چھپا ہوا ہے۔ ہاں، جو ہم نے ہوش و حواس میں ماضی کا سکتا وہ ہم یاد کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے وہ آپ کا ماضی ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اسی طرح اس مثال میں کانا اور لم یکن کا صرف جو ہے فاعل آیا ہے، یہ کانا کے بعد لم یکن کا جو ہے صرف جو ہے وہ فاعل آیا ہے اور بغیر خبر کے جملہ پورا ہو گیا، اس لیے وہ تاما کہلائے گا۔ اسبا اور امسا بھی تاما ہو جاتے ہیں جب ان کے معنی ہوں گے صبح کرنا یا صبح کے وقت آنا، یا شام کرنا یا شام کے وقت آنا۔ جب ان کے معنی یہ لیے جائیں تو یہ تاما ہوتے ہیں، کیونکہ پھر یہ جملہ پورا بناتے ہیں۔ جیسے اسبحنا، ہم نے صبح کی، یا امسانا، ہم نے رات یا شام کی، بالخیر خیریت کے ساتھ۔ اسبحنا بالخیر یا امسنا بالخیر، ہم نے صبح کی یا شام کی خیریت سے، یہ پورا تامہ ہو گیا۔ لیکن جب کہے اسبا یا امسا علیہم الطوفان، صبح کے وقت یا شام کے وقت ان پر طوفان آ پہنچا، تو یہ کیا ہوگا؟ اب آپ بتائیے تامہ ہے یا ناقصہ؟ ناقصہ ہے۔ یہ تامہ ہے، پورا مطلب دے رہا ہے۔ اسبا یا امسا علیہم طوفان، صبح یا رات کے یا وقت شام کے وقت طوفان ان پر آ پہنچا۔ یہ نہیں ہوا کہ طوفان ہو گیا یا صبح ہو گئی یا شام ہو گئی۔ جب معنی میں ہو گیا ہوگی کہ صرف ہو جائے گا، اس وقت جو ہے وہ، اور اس کے ساتھ لفظ صبح شام رات دن چاہت یہ نہ آ رہا ہو، پھر جو ہے، یا آ رہا ہو تو کہا جائے صبح ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، دن ہو گیا، چاہت ہوگی، پھر ہم کہیں گے یہ ناقصہ ہے۔ لیکن اگر پوری خبر کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے یہاں طوفان ہے، اوپر جو ہے وہ خیریت کے لفظ سے جو ہے جملہ پورا ہو رہا ہے، پھر یہ جو ہے تاما۔ دعا کے موقع پر تاما، داما بھی تاما ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے۔ داما مجدکم، مجد سے مجدکم، داما مجدکم، آپ کی بزرگی ہمیشہ رہے۔ اب داما تو ہے ماضی کا، لیکن یہاں مجدکم کے ساتھ مل کر ایک تو جو ہے معنی کیا ہے حال کے دے رہا ہے، اور دوسرا جملہ پورا کر رہا ہے۔ دعا میں یا بدعا میں اکثر فعل ماضی ہی بولا جاتا ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہیو ٹو بی نوٹڈ، مگر معنی مضارع کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے اور ما نافیہ کی جگہ لا کا استعمال کرتے ہیں۔ ماضی میں ما استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لا کا ایک اور استعمال آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فعل ماضی سے پہلے لا لانے کا ایک مطلب یہ ہو کہ اس ماضی کا ترجمہ مضارع میں استعمال کیا جائے گا یا مضارع میں آئے گا۔ ایک لا میں نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا کہ لا کب آتا ہے ماضی میں؟ یس، کسی کو یاد ہے؟ ماضی میں ما لاتے ہیں، لیکن کبھی لا بھی لاتے ہیں۔ کب لاتے ہیں لا؟ ولا لا نفی جنس میں، ولا صدق ولا صلی، ولا صدق ولا صلی، دونوں ماضی کے صیغے ہیں۔
لا لایا گیا ہے. میں نے بتایا تھا جب کسی جملے میں ماضی 2 بار آ رہا ہو یا اس سے زیادہ تو لا لاتے ہیں. ولا صدق ولا صلی، دیکھیں دونوں جگہ لا لایا گیا ماضی کے لیے. اور دوسری جگہ یہ یہاں پہ آئے، 3 جگہ آتا ہے لا. ایک جگہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ لوگ بھول گئے ہیں، اور آج یہ دوسری جگہ بتا رہا ہوں. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بھی بھول جائیں گے حسب عادت حسب معمول، کیونکہ نوٹ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو استاد نے کرنا ہے. استاد کا کام ہے نوٹ کرے اور لا کے آپ کو بتائے کہ یہ دیکھیے، اور پھر جب بھول جائیں تو پھر آپ لوگوں کو دوبارہ یاد بھی دلائیں. تو دعا کے موقع پر جو فعل ماضی آتا ہے اس کے معنی مضارع میں ہوتے ہیں. جب مضارع میں لے جاتے ہیں تو وہاں ما نہیں لا لایا جاتا ہے. جیسے کان اللہ فی کا، اللہ تیری مدد میں رہے. کانا، کانا ماضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے اس کا ترجمہ دیکھیں، مدد میں رہے. رہے اور رہے گا اور رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مضارع ہے. ترجمہ مضارع کا دے رہا ہے کیونکہ دعا ہے اللہ تیری مدد میں رہے، اللہ تیری مدد کرے بیٹا. لا زل تم سالمین، تم ہمیشہ سلامت رہو. اب دیکھیں زل تم، یہ بتائیں مضارع ہے ماضی ہے؟ زل تم ایک فعل ہے، یہ صرف اتنا بتا دیں یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کیا ہے؟ ماضی ہے. کیسے پہچانا ماضی ہے؟ آخر میں تم آخر آیا میں ہے. تم علامت آ رہی ہے، اس سے پہلے لا لگا ہوا ہے. ماضی ہے تو اس سے پہلے تو ماں آنا چاہیے تھا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ماں نافیہ لاتے ہیں ماضی میں اور مضارع میں لا لاتے ہیں. اس میں کیوں لا لائے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا ترجمہ ہم نے مضارع میں کیا. تم ہمیشہ سلامت رہو، لازم تم سالمین. اب یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ کو یاد رہ جائے، اگر کسی ماضی کے واحد فعل سے پہلے لا آ رہا ہے تو سمجھ جائیں اس ماضی کے فعل کا ترجمہ مضارع میں. پہلی لا کی کنڈیشن میں نے یہ بتائی تھی، اگر ماضی کے جملے میں کسی جملے میں ماضی کے 2 فعل آ رہے ہوں تو وہاں لا لاتے ہیں. جیسے ولا صدق ولا صلی، اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. اور یا پھر جو ہے جب دعا کے اندر جو ہے ماضی کا فعل لائے اور ترجمہ مضارع میں لے رہے ہوں پھر لا کا لفظ لاتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہے. تو اگر کسی ماضی کے ایک فعل کے ساتھ لا آ رہا ہے تو سمجھ لیں اس کا ترجمہ مضارع میں ہوگا. اور اگر اسی جملے میں 2 ماضی کے فعل اور ان کے ساتھ لا رہا ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے وہ ایکسپشنل ہے کہ 2 فعل ہونے کی وجہ سے لا لایا گیا. تالا عمرہ، تالا عمرہ، اس کی عمر دراز ہو. تالا کیا ہے؟ ماضی کا فعل ہے، ناقصہ ہے، لیکن کیا ہے؟ ترجمہ کدھر کر رہے ہیں؟ وہ مضارع میں کر رہے ہیں، حال میں کر رہے ہیں. لا بارک اللہ فیکا، اللہ تجھ میں برکت نہ دے، یہ بد دعا ہے. اب بد دعا کے لیے جو ہے بارکا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن ترجمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ دے. اور اس سے پہلے کیا لا رہے ہیں؟ لا. لا بارک اللہ فی کا صرف ایک فعل ماضی کا رہا ہے، اس سے پہلے لا ہے، تو ترجمہ کیا کرے گا؟ حال میں کرے گا. اور یہ بد دعا کے طور پہ آتا ہے. کچھ دعائیں بدعائیں فکس ہیں عربی میں، محاورتن، مثال، ضرب المثل، محرک کی طرح فکس ہیں کہ یہ لفظ کہا جائے گا تو اس کا یہ مطلب لیا جائے گا. کبھی کبھی مضارع کا استعمال بھی ہو جاتا ہے دعا میں، جیسے یغفر اللہ لکم. یغفر اللہ لکم مضارع کا فعل ہے، کیا ہے؟ اللہ تمہیں بخش دے. اور اس کے ساتھ تو لا آئے گا ہی آئے گا کیونکہ مضارع ہے، مضارع کے ساتھ نفی کے لیے لا ہی دیتے ہیں. لا یغفر اللہ، اللہ تمہیں نہ معاف کرے، اللہ تمہیں نہ بخشے. فعل ناقص کی خبر کو اس کے اسم مبتدا پر مقدم کر سکتے ہیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اکثر یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، وہاں ہم الجھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چیز آگے کیا ہوگی، اور استاد بھی ہمیں چکریوں پر چکریاں دے رہا ہوتا ہے، گھما رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک چکر دے کے حل دے دے، نہیں، جب تک وہ اس کی چکریاں پوری نہیں ہوتی تب تک وہ چکر پہ چکر دیتا، اور اس چکر کو اسٹوڈنٹ اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں
جو تیز ترار قسم کے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو عالم فالم یا عالمہ فالمہ سمجھتے ہیں نا، وہ وہاں اور غلط غلط چیزیں بتا کے اس چکر کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور استاد بھی مزے لینے کے لیے چلتا جاتا ہے، کہتا ہے اچھا اچھا یہ نہیں یہ یا یہ، اور وہ اپنی طرف سے علمیت جھاڑنے لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی عاجزی کا اعتراف کریں کہ سر نہیں سمجھ آئی آپ بتا دیجیے، بس ایک جملہ کہنے سے سب حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی علمیت جھاڑنے لگ جائیں تو وہ بات اور لمبی ہوتی ہے، اور یہی ہوتا ہے اکثر۔ میں نے دیکھا کانا قائم زید، اب یہاں پہ دیکھیں زیدن، یہ تو رفع ہے، کانا کے بعد تو نارملی اسم آتا ہے، اور پھر جو ہے اس کا جو ہے خبر آتی ہے۔ یہاں کیا ہے، یہ خبر جو ہے اس کو اسم پہ مقدم کر دیا گیا۔ فعل ناقص کی خبر کبھی کبھی مقدم ہو جاتی ہے، جب یہ مقدم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اسم کیا ہو گیا، یا مبتدا جو اس کا تھا یا اسم تھا وہ کیا ہو گیا، مؤخر ہو گیا۔ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جب کسی چیز کو آگے لے آئیں گے مقدم، جب مقدم کریں گے تو کسی چیز کو پیچھے کرنا پڑے گا اس کی جگہ، وہ ہوگا مؤخر۔ دوسرا لفظ کیا ہو جائے گا، مؤخر۔ اس میں ہم کہیں گے کانا کی خبر مقدم اور کانا کا اسم جو ہے مؤخر ہو گیا۔ زید کھڑا تھا، معنی میں کوئی تبدیلی، اگر کہیں کانا زید قائمہ تب بھی ترجمہ یہ ہے زید کھڑا تھا۔ کانا قائم زید، ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے، لیکن عربی میں اس کے ترجمے کے اندر کیا ہے، ایک حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں سلیم ہی چور تھا، اگر میں کہوں وہی سلیم چور تھا تو وہی یا جو ہے پہلے لانے سے اس کے اندر زور ہو گیا کہ نہیں نہیں یہی اور کوئی نہیں، یہ معنی اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں، اس کو کانا القائمہ زید بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی جگہ ہم ایسے بھی لکھتے ہیں کان القائم زیدہ، القائمہ زیدہ، یعنی قائمہ کی جگہ القائمہ بھی لا سکتے ہیں، نصب کی حالت میں بھی لا سکتے ہیں، قائمہ القائمہ دونوں حالتوں میں لا سکتے ہیں۔ کبھی خبر کو خود فعل ناقص پر بھی مقدم کر دیتے ہیں، خبر بھی جو ہے مقدم ہو جاتی ہے، حالانکہ نارملی خبر مقدم نہیں ہوتی۔ اگر خبر مقدم کر دیں فعل سے تو کیا ہوتا ہے، خبر کو اگر فعل سے مقدم کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گا، جی وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ خبر جو ہے اسم ہے اور اس کو آپ لے آئیں شروع میں تو وہ اگر معرفہ ہے تو وہ تو جملہ بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا، اور آگے جو ہے جملہ فعلیہ اس کی خبر بن جائے گی، فعل سے جو شروع ہو رہی ہوگی۔ نارملی نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے فعل ناقص پہ جو ہے نا خبر کو مقدم کرتے ہیں، وہ فعل ناقص پہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ فعل ناقص جو ہے وہ تامہ ہونے کے لیے اس کو ایک صفت چاہیے ہوتی ہے، ایک جملہ چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد، جیسے لیسا میں جملہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہاں اس کی جب ہم خبر کو مقدم بھی کر دیں تو وہ خبر جو ہے وہ خبر مبتدا نہیں بنتی۔ مثلا صغیرہ کھانا اور کبیرہ، صغیرہ یہ مبتدا بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا بھائی، صغیرہ کیوں نہیں مبتدا بن سکتا؟ کیونکہ یہ منصوب ہے، اور کیونکہ یہ جو ہے وہ نکرہ ہے، سر یہ صفت ہے نکرہ بھی ہے۔ اور منصوب حالت میں، اگر اور یہ صفت بھی ہے۔ نکرہ ہوتے ہوئے اگر پیش کی رفع کی حالت میں بھی ہوتا، جر کی حالت میں بھی ہوتا، تب بھی جو ہے مبتدا نہیں بنتا تھا۔ مبتدا کیسے بنتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، یہ ابتدائی شرط ہے۔ بہت کم جملوں میں استثنا ہوتا ہے، استثنا کچھ شرط کنڈیشنز کے تحت آتا ہے، وہ جب آئیں گے وہاں پہ اسے ہم ڈسکس کریں گے، وہ بھی آئیں گے، لیکن نارملی اس میں نکرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یا 99 یا 95 to 99% میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ سے لے کے 5% میں
وہ ایکسیپشن ہے، وہ جب آئیں گے ان کو وہاں دیکھیں گے. تو اس لیے یہ مبتدا. اچھا اس پہ دو پیش ہوتے تب بھی یہ مبتدا نہیں تھا، دو زیر ہوتے تب بھی نہیں. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ کی علامت کیا ہے؟ دو پیش دو زبر دو. معرفہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر یا تو الف لام لگ کے ایک پیش ایک زبر ایک زیر آئے گی، یا پھر وہ کوئی مخصوص اسم ہوگا جیسے محمد، ہود، نوح. تنوین ہے دو پیش والی، لیکن یہ نکرہ نہیں ہے. کیا یہ بھی ایکسیپشن کے اندر آتے ہیں کہ یہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، اس میں علم ہے، ذاتی نام ہے. تو اس لیے یہ جو ہے اس کا فرق ذہن میں ہونا چاہیے. یہ دو پیش دو زبر دو زیر کی بات نہیں ہے، یہ معرفہ نکرہ کی بات. یہ نکرہ اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کانا او کبیر اور صغیرہ. تو کانا جو ہے اس کی خبر کو جو ہے مقدم کر دیا، اور جب مبتدا نکرہ ہو اور خبر جار مجرور یا ظرف ہو تو عموماً خبر کو مقدم کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو ہے جیسے کانا لی، اب کانا لی، لی جو ہے کیا؟ جار مجرور ہے. غلام، کانا لی غلام، میرے لیے غلام تھا یا میرا لیے غلام ہے. اب یہ جو ہے اس صورت میں اس غلام کو جو ہم شروع میں لا سکتے ہیں. کیسے؟ کانا اندی غلام، یا جو ہے لی کی جگہ دیکھیں ظرف آ گیا، کانا اندی غلام. لی جو ہے جار مجرور، اندی جو ہے وہ کیا ہے؟ ظرف. اندا ما، یہ آپ نے پڑھا ہوگا. اندی یہ جو ہے وہ بن کے کیا ہے؟ مرکب اضافی بن کے جو ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ مرکب آ رہا ہے تو ظرف. تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں خبر کو جو ہے وہ مبتدا نکرہ ہو اور خبر جار مجرور ہو تو خبر کو جو ہے مقدم کر دیتے ہیں، اس صورت میں لے آتے ہیں. یکون کانا کا مضارع ہے، پر جب کوئی حرف جازم داخل ہو تو بعض اوقات اس کا نون حذف کر دیتے ہیں. جازم آپ کو پتہ ہے جزم دیتے ہیں، یکونو کے اندر جو نون ہے یہ جازم حروف آنے سے گر جاتا ہے. جیسے لم یکن، یکونو، لم یکن، جب لم آیا تو یہ کیا تھا؟ ہو جائے گا لم یکو، لم یکو. یکونو کا نون گر گیا، لم کو جب یکونو کے ساتھ ملایا، یکن کے ساتھ ملایا، لم یکو ہو گیا. اسی طرح تکن، لا لگایا، لا تک ہو گیا، نون گر گیا. اس میں یہ جو لم اور لا ہیں یہ کیا ہے؟ جازم ہے. لا جو ہے حرف صرف نافیہ ہی نہیں ہوتا، ناہیہ امریہ بھی ہوتا ہے اور آمر بھی ہوتا ہے، یعنی جازم بھی ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لام تاکید، لام کئی اور لام امر وغیرہ، تو وہ جو ہے یہ لا وہاں پہ اس شکل میں بھی آتا ہے. لم اکن سے کیا ہو جائے گا؟ لم اکو. یہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نواسب. تو لم اکو جبار شقیہ، میں جابر بدبخت نہیں تھا. لیکن جب ماں بعد سے ملا کر پڑھنے کا موقع ہو، یعنی اگر اس لفظ کو ناقص کے جو ہے آگے کسی سے ملا کے پڑھنا ہو، پھر نون نہیں گرتا، پھر حذف نہیں ہوتا. مثلا دیکھیں لم یکن الولد کاذب، اب یہ یکو کو جو ہے الولد سے ملانا ہے تو اب اس کا لم کی وجہ سے یہ نون نہیں گرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ یہی بتایا لم کی وجہ سے جو ہے کیا ہے؟ 5 افعال یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا کا پیش گیا اور جزم آ جائے گا. اور اگر جو ہے وہ 7 صیغوں میں سے ہے، یفعلانے تفعلانے 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 یفعلونا تفعلونا تفعلینا، تو ان کا نون گر جائے گا. یہاں ہم نے آپ کو بتایا یکونوں کا نون گر جاتا ہے لم وغیرہ آنے سے، لیکن کبھی کبھی جب وہ اس لفظ کو آگے ملانے کی ضرورت ہو کسی سے، پھر نون نہیں گرتا. پھر ہم کہیں گے لم یقل ولد کاذب، یعنی لڑکا جھوٹا نہیں تھا. یہاں لم یقول ولدو نہیں کہا، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. جملہ اسمیہ میں خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، عام سی بات ہے. جیسے اللہ غفور، مفرد خبر ہوگی. کبھی مرکب ہوتی ہے، جیسے اللہ
رحمان الرحیم، رحمان الرحیم ایک مرکب کی شکل میں جو آ گیا، اور کبھی جو ہے اس کی جگہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اللہ ہوا غفور الرحیم، ہوا غفور الرحیم پورا ایک جملہ اسمیہ جو ہے خبر آ رہا ہے. اللہ خلق الانسان، خلق الانسان ایک جملہ فعل یا پورا جو ہے ایز اے جو ہے وہ خبر کی طور آ رہا ہے. تو خبر کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور شبو جملہ، یہ شبو جملہ یا شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی مجھے بتا دے. جی سر یہ کچھ جار مجرور شبہ جملہ مقدم ہم کہتے ہیں کسی جی اقبال بھائی، شبو جملہ کیا چیز یہ ہوتی ہے؟ جملے کی طرح ہوتا ہے ٹھیک، تو اس لیے اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں. بات کلیئر نہیں ہوئی. وہ تو اس کے معنی سے پتہ چلا ہے شبو جملہ جملے کی شکل کا، جملے کی شیپ کا. سر لیکن کیا سر چیز یہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں؟ مرکب اس نے جاری یا ایک مرکب بات کی تھی، اضافی؟ اس نے کہا تھی جار مجرور جو ہے شبہ جملہ، لیکن بات سر مکمل یہ مرکب قاعدہ جاری یا مرکب اضافی کو شبہ جملہ کہتے ہیں. خدا کے لیے، میں نے آپ کو بتایا جو چیز شور نہ ہو، پتہ نہ ہو، مت جار بتانا، میں اس کی ویلیو کم کرتا ہے. استاد کی نظر میں آپ ایک دم 10 سے جو ہے 0 پہ آ جاتے ہیں. کوئی ایک اچھی صحیح بات بتانے سے ایک دم 0 سے 10 پہ چلے جاتے ہیں. اب غور سے سنیں، دو چیزیں ہیں عربی گرامر میں، ایک ہے جار مجرور، دوسرا ہے ظرف. وہ ظرف زمان ہو یا ظرف مکان. جار مجرور اور ظرف کو شبہ جملہ کہتے ہیں. ان دونوں میں سے جب بھی کوئی چیز مرکب کہیں پہ آ رہی ہوتی ہے جملے کی شکل میں، تب اس کو کہیں گے شبہ جملہ. شبہ جملہ ہمیشہ یہ کہیں گے جار مجرور ظرف، یعنی ظرف بھی ہو سکتا ہے، جار مجرور بھی ہو سکتا ہے، آتا وہ شبہ جملہ کی طرف پہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. یہ بعد میں آئے گی بڑی ڈیٹیل سے، ابھی ہماری بہت سی گرامر پڑھی ہے اس لیے میں یہاں زیادہ تفصیل. یعنی شبہ جملہ سے مراد ہے جار و مجرور اور ظرف، یہ دو چیزیں ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آئے تو وہ شبہ جملہ کہلاتی ہے. اور شبہ جملہ خبر جب آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ جار مجرور ہے یا کوئی ظرف ہے. اسی طرح فعل ناقص اور انا اور اس کے اخوات کی خبر کی جگہ پر سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں خبر تو آ سکتی ہے، مبتدا کبھی بھی جو ہے جار مجرور نہیں. جیسے خالد یقرأ القرآن، خالد مبتدا اسم ہو گیا، خبر یقرأ القرآن، یقرأ القرآن جملہ فعلی ہو گیا. یقرأ القرآن اس نے پڑھا، القرآن قرآن، یعنی یہاں ملائیں گے خالد نے، خالد قرآن پڑھتا ہے. آگے دیکھیں، کانا خالد یقرأ القرآن، کانا کے بعد اسم کیا ہے؟ خالد ہے. کیوں؟ رفع کی حالت. خبر کیا آئے گی؟ یقرأ القرآن. یہ کیا ہے؟ ایک جملہ آ رہا ہے، مضارع، یہ ماضی کا جملہ بن کے آ رہا ہے پوری خبر کے طور پہ. سر یہ جملہ فعلیہ ہے جو کہ خبر بن گیا. ہاں تو وہ یہی پیچھے جو اب تک پڑھایا تھا اس میں یہی بڑھا کے آیا تھا. خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، خبر مرکب بھی ہو سکتی ہے، خبر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، خبر جملہ فعلیہ. یہ پیچھے پڑھایا نہیں میں نے، اسی لیکچر میں میں یہ پڑھا کے آ رہا ہوں آپ کو. جی وہاں بالکل اسی لیے سر، پڑھایا تھا بالکل. کہ آگے یہ چیزیں آنی ہیں، مجھے پتا ہے، اس لیے ان کو میں نے پہلے شروع میں کچھ اضافی مواد بھی رکھا آپ کے لیے کہ آپ کو پتا ہو کہ عبارت مفرد ہوگی تو یہ ہوگی، مرکب ہوگی تو یہ ہوگی.
یعنی یا تو جوڑیاں ہوں گی یا جملہ ہوگا. اگر جملہ ہوگا تو یہی ہوگا, اگر جملہ ہے تو اس کے یہ حصے ہوں گے, اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس کے یہ حصے ہوں گے. یہ سارا اسی لیے بتایا کہ آگے یہ ہر چیز آپ کو کلیئر ہو, ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے. تو یہاں پہ یہ جو ہے کانا جو ہے خالدون یقرأ القرآن, یہ جو پہلا پورا جملہ تھا یہ پورے کا پورا اب یہاں پہ دو حصوں میں ہو گیا. ایک اس کی خبر ہوگی, سوری اسم ہو گیا, دوسرا خبر ہو گیا. انا خالد یقرأ القرآن. اب انا کا جب آیا تو اسم جو ہے وہ رفع کی حالت سے نصب میں چلا گیا, اور خبر جو ہے اب یقرأ القرآن کیا ہے, رفع کی حالت. یعنی خبر یا اعراب جو ہوتا ہے, اعراب مفرد کا بھی ہوتا ہے, مرکب کا بھی ہوتا ہے, جملے کا بھی ہوتا ہے. جب وہ پورا مرکب, مفرد, مرکب, جملہ یا عبارت کا وہ ٹکڑا اسے کہتے ہیں فریز. فریز جو ہے وہ بطور مبتدا آ رہا ہو تو خبر ہو رہا, تو پھر پورے کے پورے کی جو ہے اعرابی حالت لی جائے گی کہ مفرد آیا رفع نصب جر میں سے کیا ہے, مرکب آیا رفع نصب جر میں سے کیا ہے, جملہ آیا رفع نصب جر میں سے کیا آ رہا ہے. کیوں؟ وہ جس کی جگہ آ رہا ہے وہ بتائے گا کہ یہاں پہ رفع ہونا چاہیے, یہاں پہ نصب ہونا چاہیے, یہاں پہ جر ہونا چاہیے. ہاں, اشتاء بردہ شدیدہ, سردی سخت شدید ہوگی. کان اشتاء بردہ, کان آیا تو اشتاء جو ہے وہ رفع کی حالت میں, اس کی خبر بردہ شدیدہ. اب کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ رفع ہوتی ہے, تو یہ پوری خبر جو آ رہی ہے, یہ مرکب جو آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, رفع نصب کی, سوری زبر نصب منصوب کی حالت میں آ رہا ہے. آگے دیکھیں, ان اشتاء بردت شدیدہ, ان کی وجہ سے یہ کیا گیا, خبر اسم جو ہے اب نصب ہوگا, خبر جو ہے رفع ہوگی. اب یہاں پہ وہی بردہ شدیدہ جو ہے وہ کیا ہے, رفع کی حالت. تینوں جملوں میں ایک ہی مرکب کمپاؤنڈ استعمال ہوا, بردہ شدیدہ, بردہ شدید, لیکن ایک جگہ جو ہے وہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے, ایک جگہ وہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے. کیوں؟ کانا اور انا نے ان کی حیثیت بدل دی. لفظ ایک ہی ہیں, ایک ہی طرح لکھے ہوئے ہیں, ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے. الحرۃ فی البیت, کوئی مجھے بتا دے یہ جملہ ہے یا نہیں ہے, یہ تامہ ہے یا ناقصہ ہے. ناقصہ جو ہے یہ مرکب کو بھی ناقص کہتے ہیں. اگر جملہ پوری بات سمجھا رہی ہو تو تام, پوری بات نہ آ رہی ہو تو ناقص, لیکن وہ مرکب ہوتا ہے. الحرۃ بلی فی البیت, گھر میں. سر تامہ تامہ ہے کیونکہ مبتدا معرفہ اسم آ رہا ہے, آگے جو ہے فی البیت جار مجرور, اس کی خبر آ رہی ہے. اب اسی جملے کو دیکھیں, کانت الحرۃ فی البیت. اب حرت جو ہے وہ مونس سے گولتا لگی ہوئی ہے, تو اس لیے کانت آ گیا, جوڑنے کے لیے زیر دے دیا, کانت الحرۃ فی البیت. اب یہاں پہ یہ الحرۃ کیا ہے, اسم کانا ہے, کان اللہ, تو یہاں پہ الحرۃ ہو جائے گا. غفورا فی البیت جار مجرور کس جگہ پہ آ رہا ہے, نصب کی جگہ پہ آ رہا ہے. ان الحرۃ فی البیت, الحرۃ, اب الحرہ سے الحرۃ ہو گیا. کیوں؟ انا کی وجہ سے اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا, نصب کی حالت میں ہوگا, خبر جو ہے وہ رفع. تو فی البیت اب یہاں پہ کیا ہے, رفع کی حالت میں. کیوں؟ یہ انا کی خبر ہے, تو یہ انا کا انا یہ اپنے اسم اور فعل کی حالت بتاتے ہیں کہ یہ رفع میں ہوگا یا نصب میں ہوگا, یا یہ رفع میں ہوگا یا نصب میں ہوگا, یہ ان سے پتہ چلتی ہے. لفظ ایک ہی ہے, فی البیت جار مجرور جار مجرور جار مجرور, تینوں جگہ ایک ہی آ رہا ہے. اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جار مجرور جو ہے یہ رفع کی حالت میں ہے, یہ جار مجرور جو ہے یہ نصب کی حالت میں ہے. ان کو ہم یوں کہیں کہ یہ فی محل رفع اور فی محل وہ آگے آئے گا, تھوڑا سا صبر کرو برادر اقبال, ٹائم اوپر ہو گیا ہے, تو لہٰذا اس کلاس کو آج یہیں ختم کر دیتے ہیں. حارث عند البابی, کان الحارث عند البابی, یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے. اب یہ میں آپ کو صرف ریفلیکٹ کر دیتا ہوں. پہلی سطر میں مبتدا جو ہے ضمیر فاعل اور مفعول ہے, خبر اور آگے
درمیانی میں کانا کی خبر، وہ نسبی حالت، یہ ہم سب ڈسکس کر چکے ہیں۔ اعراب محلی اور تقدیری ہوتا ہے، اس حصے کو میں یہاں روک لیتا ہوں، کل کے لیسن میں یہ لے آؤں گا۔ یہ ہم نے ڈالا ہوا تھا سلائیڈیں، میں البتہ رن کر دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے وہ پی ڈی ایف سے اور جو ہے کتاب سے اسے مکمل کر لیں۔ میں اپنے طور پر کوشش کروں گا کہ ان کو کل کے لیسن میں دوبارہ لے آئیں، کیونکہ اس کے اندر یہ جملوں کی تحویل بھی ہے جو بہت اہم ہے۔ 3 جملے ہیں، ان کی ہم نے تحویل کرنی ہے، اس کو ہم کل کے لیسن میں شامل کر لیں گے۔ تو آئیے یہاں پہ ہم جو اپنے سبق کو اختتام پہ لاتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر سر۔ مجھے امید ہے کہ آج کے سبق نے ہمارے کچھ کنسیپٹ جو ہے کلیئر کیے ہوں گے یا